نہیں ہے، اس میں نماز ہے، اس میں روزہ ہے، اس میں حج ہے، تو اب دو چیزیں تعظیم رسول اور حضور کی محبت، ان دو چیزوں کا نام ایمان۔ تو محبت ہے تو ایمان ہے، محبت ہے تعظیم ہے تو ایمان ہے، اور محبت ہے تو اسی کا نام تو عشق ہے، محبت ہی تو عشق ہے، تو محبت ہوئی تو عشق ہوا، عشق ہوا تو عاشق رسول۔ اس کا مطلب جو ایمان والا ہوگا وہ عاشق رسول ہوگا، اور جو عاشق رسول ہوگا وہ ایمان والا ہوگا۔ وہ ایمان والا ہوگا۔ پتہ کیا چلا؟ جو ایمان والا ہے وہی عاشق رسول ہے، جو عاشق رسول ہے وہی ایمان والا ہے۔ تو اب جب ایمان میں یہ دو چیزیں ہیں، ایمان میں نماز ہے ہی نہیں اور ایمانی کا نام عشق رسول ہے، تو عشق رسول میں نماز ہے ہی نہیں، عشق رسول میں روزہ ہے ہی نہیں، اعمال ہے ہی نہیں، یہ عشق رسول کے بعد ہے، یہ عشق رسول کے بعد ہے۔ عاشق رسول ہو گئے، ایمان کے اندر نہیں ہے، بس سمجھ گئے؟ تو ایمان والا ہے، مومن ہے تو عاشق رسول ہے۔ تو اب جب نماز نہیں پڑھے گا تو یہ کمنٹ نہیں ہوگا کہ کیسا عاشق رسول ہے نماز نہیں پڑھا، کیسا عاشق رسول ہے وہ داڑھی نہیں رکھتا۔ مطلب کیا ہے؟ عشق رسول کو من سے دل سے محبت کا نام ہے، نبی سے محبت ہے تو مومن ہے اور عاشق رسول ہے۔ تو اب وہاں پر یہ کمنٹ صحیح نہیں ہوگا، بولیے کمنٹ۔ ہاں، محبت رسول کا نام ایمان ہے، عاشق رسول ہے تو مومن ہے۔ اب محبت جب ہوتی ہے تو کیا عالم ہوتا ہے اس لیے؟ جب محبت ہوتی ہے تو کیا طریقہ ہوتا ہے؟ آپ کے سامنے، گھر کے سامنے آ کر کے کوئی آپ کے باپ کو گالی دے کر کے چلا جائے، آپ اس کا جواب اگر نہ دے پائے، موجود نہیں تھے، پھر وہ پتا چلا، پھر ایک مہینے کے بعد شادی کارڈ لے کر کے آئے کہ آپ کی دعوت ہے، میرے وہاں شادی میں آئیے، بولیے آپ شادی کارڈ لیں گے، دعوت قبول کریں گے، اس کے وہاں شادی میں جائیں گے، وہی جائیں گے نہیں؟ آپ کہیں گے ایک مہینہ پہلے میرے باپ کو گالی دے کر کے گیا ہے، اب شادی کارڈ لے کر کے آیا ہے، ہمیں نہیں چاہیے تیرا شادی کارڈ، ہمیں نہیں جانا ہے میری شادی میں، ہم لعنت بھیجتے ہیں تیری شادی کے اوپر۔ جو منہ میں آئے گا جواب دیں گے، نہ اسے دعوت قبول کریں گے، نہ اسے گھر میں بلائیں گے، نہ اسے چائے پلائیں گے، نہ اسے وہاں دعوت میں جائیں گے۔ یہ سب کس نے کروایا؟ یہ کس نے کروایا؟ یہ باپ کی محبت نے کروایا۔ کس نے کروایا؟ باپ کی محبت تھی تو اس نے یہ کروایا۔ محبت نے کہا شادی کا مت دو، محبت نے کہا دعوت قبول نہ کرو، محبت نے کہا اس کے وہاں پہنچ جاؤ، محبت نے کہا اسے اپنے گھر میں نہ بلاؤ، اور اگر تم بلا لو، شادی کارڈ لے لو، اس کے وہاں چلے جاؤ، تو کیا محبت ہوگی؟ بولیے۔ لوگ کہیں گے بڑا نالائق ہے، باپ کو گالی دے کر کے گیا تھا، اس کی شادی کا کارڈ بھی نہیں دیا، باپ کو گالی دے کر کے گیا تھا، اس کی دعوت میں بھی چلا گیا، باپ کو گالی دے کر کے گیا تھا، اس کو گھر میں بلا کر کے چائے پلا رہا۔ یعنی دنیا والے کہیں گے کہ تمہاری محبت صحیح نہیں ہے، تم بھوٹے ہو، باپ کو تمہیں محبت نہیں، باپ کو گالی دی، نہ شادی کارڈ لو گے، نہ اس کے وہاں دعوت میں جاؤ گے، نہ اپنے گھر میں جاؤ گے۔ یعنی محبت یہ کہنے کی ہے شادی کارڈ قبول نہ کرو، دعوت قبول نہ کرو، گھر میں نہ بلاؤ، اس کے وہاں دعوت میں نہ جاؤ، تو باپ کی محبت تھی، باپ کی محبت تھی جس نے یہ کروایا۔ اب
تب مانا جائے گا، تب مانا جائے گا کہ آپ کو نبی سے محبت ہے۔ اور اگر باپ کو گالی دینے والے کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور وہابی کی دعوت کو قبول کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے دل میں والد کی محبت زیادہ ہے، نبی کی محبت کم ہے۔ اب بتاؤ تم مومن کہاں ہوئے؟ اب بتاؤ تمہارا ایمان کہاں رہا؟ اب بتاؤ تمہارے رسول کہاں ہوئے؟ تو یہ وہابی سے ملا مطلب محبت میں کمی ہے، وہابی کے وہاں گیا مطلب محبت رسول میں کمی ہے، دیوبندی کو بلایا مطلب محبت رسول میں کمی ہے۔ تو یہ جو سلا پنڈی مولوی اور سلا پنڈی لوگ کمنٹ کرتے ہیں، یہ بڑا نعرہ لگاتے ہیں بڑے عاشق رسول ہے، نماز پڑھتے نہیں بڑے عاشق رسول ہے، داڑھی رکھتے نہیں بڑے عاشق رسول ہے، تو وہاں پر جواب دینا، یہاں پر یہ کمنٹ بنانا، یہ کمنٹ پاس کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ کمنٹ صحیح کہاں ہوگا؟ یہ کمنٹ وہاں صحیح ہوگا کوئی وہابی کو بلائے تب تم کمنٹ کرو کیسا عاشق رسول ہے، وہابی کو بلا رہا ہے، کیسا عاشق رسول ہے، وہابی کی دعوت کھا رہا ہے، کیسا عاشق رسول ہے جو بندی سے رشتہ نبھا رہا ہے، کیونکہ محبت ہوگی تو ان سے رشتہ نبھایا نہیں جائے گا، تو کہنا کہ یہ صحیح ہے۔ کوئی مولوی ایسا نکاح پڑھائے تو وہاں کمنٹ کرو کیسا مولوی ہے، وہابی آیا ہوا نکاح پڑھا رہا۔ کوئی امام نکاح ایسی جگہ پڑھائے تو وہاں کمنٹ کرو کیسا امام ہے، دیوبندی نہیں دیکھ رہا اور نکاح پڑھا رہا ہے۔ کوئی کہیں کا ناظم آئے اور دیوبندی دیکھے تو میں کھا پیتے نکاح پڑھا دے تو وہاں کمنٹ کرو کیسا قاضی ہے، وہابی دیوبندی نہیں دیکھتا اور نکاح پڑھا دیتا ہے، کھانا کھا لیتا ہے، نذرانہ، یہ کمنٹ صحیح ہوگا اور وہ کمنٹ غلط ہوگا۔ تو صحیح کمنٹ یہ کرو گے، بولو کرو گے، بولو کرو گے، ہاں وہ اس کو بتا دینا تمہارا یہ کمنٹ صحیح نہیں ہے۔ وہ کہے گا کیسے؟ دلیل دے کے جاؤ۔ ایک حدیث شریف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، ایک صاحب شراب پیے ہوئے، لوگ لعنت ملامت کر رہے ہیں، لوگ لعنت ملامت کر رہے ہیں۔ حضور پاک نے دیکھا تو ارشاد فرمایا اسے برا نہ کہو، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ مجھ سے، یعنی شراب پینے والے کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں برا نہ کہو، مجھ سے محبت کرتا ہے، یعنی بتا دیا شرابی بھی عاشق رسول ہو سکتا ہے، مگر وہابی سے ملنے والا عاشق رسول نہیں ہو سکتا۔ چاہے جتنا بڑا جبہ پہن لے، چاہے جتنا بڑا امامہ باندھ لے، چاہے جتنی بڑی اونچی ٹوپی لگا لے، چاہے جتنا بڑا چمکدار سگڑی پہن لے، عشق رسول کا پیمانہ یہ ہے کہ دیکھا جائے گا وہابیت سے نفرت کتنی ہے، دیوبندیت سے نفرت کتنی ہے۔ تو یہ کرم مانو، احسان مانو شیر ہندوستان کا، یہ احسان مانو مشاہد ملت کا، احسان مانو حضور سرکار مظہر اعلیٰ حضرت کا کہ یہ آپ کا گاؤں بچا ہوا ہے، آپ کا گاؤں محفوظ ہے۔ آج بھی شیر ہندوستان کی کوشش یہی رہتی ہے کہ میرا سنی بھائی وہابی سے بچ جائے، دیوبندی سے بچ جائے۔ بولو مجھے انصاف سے بتاؤ، شیر ہندوستان اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر کے اگر رکھ کیا ہے تو کن طرف کیا؟ دیکھا کہ خدا کو جھوٹا کہا جا رہا ہے، شیر ہندوستان نے رد کیا۔ نبی کی عظمت سے کھلواڑ کی جا رہی ہے، شیر ہندوستان نے رد کیا۔ صحابہ کرام کی عظمت پر حملہ ہو رہا ہے۔ مولوی تطہیر جیسے نابغار نے صحابہ کرام کے بارے میں لکھا کہ ان سے گناہ اور خطائیں ہوئی، ان سے زنا ہوا، شیر ہندوستان نے رد کیا۔ تطہیریت سے ہمیں بچایا، جب دیکھا ناصریت بڑھی ہے تو شیر ہندوستان نے رد کیا، اور جب دیکھا اہل بیت پہ حملہ ہو رہا ہے شیر ہندوستان نے
ہے ڈاکٹر صاحب، دوست محمد بھائی، مجھب اللہ بھائی، اور آپ سب لوگ جانتے ہو، مگر یہ کو لوگ زیادہ قریب سے جانتے ہیں، یہ تیگان بھائی ہے۔ اگر کسی نے آگر کے خبر بھی دی، حضور نے فرمایا خاموش رہو، اگر سننی ہے تو جواب مت دو، بغیر رہو تاکہ ایمان بن جائے۔ انہوں نے اگر فکر کی ہے تو ہمارے ایمان کی فکر کی ہے، ان کو اگر فکر نہیں کرتی ہے تو ہمارے ایمان کی فکر نہیں کرتی ہے۔ اس لیے دنیا والوں، احسان والوں سے احسان والوں اس زمانے میں ان ساتھ کا احسان والوں، لہٰذا ہمارا پیغام یہ بھی سننے کا ہے، وہ تو نہیں کہتے مگر یہ ہم غلاموں کا یہ حق بنتا ہے، اگر سچے غلام مظہر اعلیٰ حضرت ہو اور اس زمانے میں اس کی پہچان یہ ہے کہ سچے غلام شیر ہندوستان بن جاؤ۔ کوئی شیر ہندوستان کے اوپر اگر نکتہ چینی کرے تو اس حدیث کا منہ توڑ جواب دو۔ یہ غلام ہے، نہ ہم غلام، نہ ہم گستاخ مظہر اعلیٰ حضرت برداشت کریں گے، نہ گستاخ مشاہد ملت کو برداشت کریں گے، نہ گستاخ معصوم ملت کو برداشت کریں گے، اور نہ ہی گستاخ شیر ہندوستان کو برداشت کریں گے۔ خاندان نے ہمیشہ ہمیں یہ پیغام دیا، کیوں؟ کیونکہ خاندان کو نہیں بنوایا شیر ہندوستان نے، اور یہی طریقہ مظہر اعلیٰ حضرت کا تھا، یہی طریقہ اعلیٰ حضرت کا تھا۔ کیا فرمایا؟ ہمیشہ شیر ہندوستان نے تقریر فرمایا، بیان میں فرمایا، کیا فرمایا؟ یہ مت دیکھنا بیٹا کس کا ہے، فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ جی جی جی، اپنے بارے میں فرما دیا کہ میرے خاندان کو بھی مت دیکھنا، فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ اور یہی مشاہد ملت نے فرمایا، بولی فرمایا تھا کہ نہیں فرمایا تھا؟ جی جی جی، حافظ چراغ علی صاحب کا واقعہ مشہور ہے، کیا فرمایا تھا مشاہد ملت نے کہ اگر خدا نخواستہ میرا قدم اعلیٰ حضرت کے مشن سے ہٹ جائے مجھے مانو گے؟ انہوں نے کہا نہیں، پیر زیادہ بھی ہے مگر نہیں مانیں گے، اعلیٰ حضرت کا مسلک پہلے ہے، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پہلے ہے، پیر کا بیٹا ہونا بعد میں ہے۔ مشاہد ملت نے سینے سے لگا لیا تھا، فرمایا تھا یہی صحیح ہے، یہی پیغام شیر ہندوستان بھی دے رہے ہیں کہ فرماتے ہیں بیٹا پر دیکھنا کس کا ہے، یہ دیکھنا اعلیٰ حضرت مظہر اعلیٰ حضرت کے مسلک اور مشرب پر قائم ہے یا نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر کے حقانیت کیا دیکھو گے؟ سبحان اللہ، یہ حقانیت کی دلیل ہے، یعنی وہ یہ نہیں اپنے کو منوانے نہیں چلے شیر ہندوستان، خاندان کو منوانے نہیں چلے شیر ہندوستان، منوایا ہے تو دین کو منوایا ہے، شریعت کو منوایا ہے، دین حسنی حسینی کو منوایا ہے، پیغام اعلیٰ حضرت کو منوایا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کو منوایا ہے۔ اس لیے اور یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ حضرات کہیں رہنے والے جانتے ہیں کہ اگر غریب ہے مسلک اعلیٰ حضرت پہ سختی سے قائم ہے، وہابیت و دیوبندیت سے دور رہتا ہے، تو شیر ہندوستان بڑے پیار سے منظر ہے اور آگے بھی آتے ہیں کہ یہ پکا ٹناٹن سنی ہے، محبت کرتے ہیں، اور اگر کوئی کروڑپتی اربپتی بھی ہوتا ہے اگر وہابیوں سے ملتا ہے تو دروازے سے خود پھاڑ کے بھگا دیتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں تو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے، تو نبی کا نہیں وہ ہمارا۔ یہ ہے حقانیت شیر ہندوستان کی۔ فخر کرو سنیوں، فخر کرو اپنی قسمت پر، کھٹیا والوں فخر کرو، شیر ہندوستان جیسی ذات نہیں ہے۔ بتاؤ تو صحیح، کبھی انہوں نے اس کی فکر کی ہے کہ مرجانہ تم نے اتنا دیا تھا کہ اتنا دیا تھا؟ انہوں نے کبھی اس کی پرواہ کی؟ سرکار شیر ہندوستان نے کبھی دیکھا، کبھی فرمایا کہ کھانے میں یہ کھلایا تھا وہ نہیں کھلایا؟ نہیں، ہم سے آ رہے ہیں شیر ہندوستان، مگر کوئی مائی کلال نہیں بتا سکتا کہ انہوں نے سیب کے منہ پہ کچھ کہا ہو، دولت مند کے منہ پہ کچھ کہا ہو، اور غریبوں کے منہ پہ کچھ کہا ہو۔ کیوں؟ ان کا پیغام تھا سب کے لیے یکساں تھا، اگر پیسے والا بھی مانے گا تو وہ قریب رہے گا، غریب بھی ہوگا مانے گا تو قریب رہے گا، اگر اس سے ہٹے گا تو دور کر دیا جائے گا۔ محبت کی تو اللہ اور رسول
نفرت کی تو اللہ و رسول کے لیے، کسی کو کچھ دیا تو اللہ و رسول کے لیے، اور کسی کو منع کیا تو اللہ و، یہی حدیث ہے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکبر۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، کسی سے نفرت کی تو اللہ کے لیے، کچھ دیا تو اللہ کے لیے، اور دینے سے روکا تو اللہ کے لیے۔ حدیث میں نبی فرماتے ہیں فقط استکمل ایمان، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ وہ شیر ہندوستان تو وہ ہے، ان کا ایمان تو سبحان اللہ، میں جانے کتنے لوگوں کا ایمان کامل بنا دیا ہے، مکمل۔ ارے جن کی شہزادی کا یہ عالم ہے، بے اولاد جائے، 8 سال تک اولاد نہ ہو، منت مان کے آ جائے تو سال بھر کے اندر با اولاد ہو گئے۔ کاش ہندوستان کی شہزادی ہے کہ اگر کوئی جیل میں ہو، منت مان لے تو رہائی مل جائے۔ ہندوستان کی شہزادی ہے کہ اگر ان کے مزار پہ کوئی نایاب بیماری والا منت مان لے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، منت مان کے آ جائے تو بیماری نہیں ہو جائے۔ سرکار شیر ہندوستان کی شہزادی کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی قرضدار ہو اور منت مان کے آ جائے تو چند ہی دنوں میں اس کا قرضہ ادا ہو جائے۔ نام نام بتا سکتا ہوں، قرضدار تھا، منت مانی، قرض ادا ہو گیا۔ بے بغیر کاروبار کے تھا، منت مانی، کاروبار والا ہو گیا۔ بے اولاد تھا، منت مانی، اولاد والا بن گیا۔ اور پریشان تھا، منت مانی، اولاد پریشانی دور ہو گئی۔ گاڑی نہیں تھی، منت مان کے گیا، گاڑی آ گئی۔ اور جیل میں جانے کی نوبت آ گئی، وہیں سے منت مان لی، جیل میں جانے کی نوبت نہ آئی۔ یہ سب مثال، یہ سب حقائق ہے، وہ سب زندہ گواہ ہے، یہ سب موجود ہے۔ اور ہر جمعرات کو وہاں منت پوری کرنے والے لنگر کروا رہے ہیں، وہاں کرامتوں کی اتنی برسات ہو رہی ہے، اب جن کی شہزادی کا جواب نہیں آ سکتے، اس شیر ہندوستان کا جواب اس لیے بتانا یہ ہے کتیا والوں، بڑی آسانی سے دولت مل گئی، اسے سنبھالو، احسان مانو شیر ہندوستان کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کی سچی غلامی عطا فرمائے، ان کی غلامی میں زندگی عطا فرمائے، اور اسی غلامی میں ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔